بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین، میں ہوں توقیر عباس۔ ناظرین، آج کا ہم پروگرام کریں گے پاکستان کی مجموعی صورتحال سے متعلق، جو سیاسی صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ عالمی منظرنامے پہ بھی ہم تھوڑی سی نظر دوڑائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر جواد سید لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ پاکستان سے دو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ کاشف حسین ایئر وائی کے پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، اور اس کے بعد صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی اگر سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت جلسے جلوس جو ہیں وہ ان کی سیاست عروج پر ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کل بہاولپور میں قافلی کی طرف سے ایک بہت بڑا جلسہ کیا گیا۔ جماعت اسلامی کی طرف سے 3 روزہ اجتماع لاہور میں مینار پاکستان کے ارد گرد جاری ہے۔ اس کے علاوہ آج پی ٹی آئی کی طرف سے بھی گجرانوالہ میں جلسہ جو ہے وہ بھی اس وقت جاری ہے، اور اس سے تھوڑی دیر پہلے بھکر میں پیٹ کی طرف سے بھی ایک جلسہ کیا گیا، جس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی موجود تھے۔ ہم ان سے ایک تو یہ پوچھیں گے کہ اس جو جلسے میں آپ موجود تھے تو کیا نیا لاہ عمل پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے پیش کیا گیا، اور انتخابی جو اصلاحات تھیں یا جو ایک پچھلا موقف تھا جو آپ نے دھرنے کے دوران پیش کیا تھا، تینوں جو دوسری جو آپ کی 7 پارٹیز تھیں، آپ کے ساتھ الحاق کیا ہوا تھا، آپ کیا اس موقف سے ہٹ چکے ہیں یا کوئی نیا لاہ عمل پیش کر رہے ہیں؟ کیا نئی حکمت عملی ہے آپ کی جانب سے؟ سب سے پہلے میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں پروگرام کو جوائن کروں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ کل کا جلسہ جو بہاولپور میں تھا وہ بھی تینوں اتحادی جماعتوں کی تھا، اور جانب سے آج جو بکر کا جلسہ تھا وہ چاروں جو اتحادی جماعتیں ہیں جو ایک الائنس بنا تھا، سنی اتحاد کونسل، پاکستان عوامی تحریک، منظر شباب مسلم اور پاکستان مسلم لیگ کا، جو ان کی طرف سے ایک جوائنٹ جلسہ تھا، اور جو ہم نے ایک رابطہ عوام مہم شروع کی تھی پنجاب حکومت کا، جو سن کا سلسلہ اور میں ہوا تھا اس تھانے الہ آباد، کہ اس کے سلسلے کو ایک کنٹینیو کرنے کی ایک کاوش تھی۔ اور چونکہ 29 تاریخ کو یہاں کے انتخابات بھی ہو رہے ہیں بخر دریا خان کی صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر، اور یہاں سے چاروں پارٹیوں کے امیدوار حصہ لے رہے ہیں، تو اس سلسلہ میں بھی ایک انتخابی کمپین کے حوالہ سے اس میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو ذمہ دار موجود تھے، منظر شباب مسلمین، کونسل، پاکستان عوامی، تمام پارٹیوں کی لیڈرشپ موجود تھی، اور دوبارہ اسی عزم کا اعادہ کیا گیا کہ جب تک یہ ملک کے اندر ظالمانہ اور فرسودہ نظام ہے اس کی جدوجہد کو جائے گا، اور جسے اتحاد کا گزشتہ 4 ماہ کے دوران لیڈرشپ کی جانب سے اور پارٹی کارکنان کی جانب سے کیا گیا، تو اس کے اندر کوشش مزید جو پارٹیز ہیں ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے کہ عوام بھی ہمارے ساتھ شامل ہو اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ صحیح ہے۔ اچھا حامد رضا صاحب، ہم نے کل دیکھا کہ مینار پاکستان میں جو جماعت اسلامی کی طرف سے ایک اجتماع جاری ہے، اس میں جو سابق امیر ہیں جماعت اسلامی کے منور حسین، انہوں نے ایک بڑا متضاد بیان دیا ہے جس کی بہت ساری پارٹیوں نے مذمت بھی کی ہے۔ آپ کا بھی ایک مذمتی بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جہاد اور قتال کے جو کلچر کو عام کرنا چاہیے، اور صرف سیاسی جو انتخابی سیاست ہے اس سے فرق نہیں پڑنے والا۔ اس بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ منور حسن صاحب میرا خیال ہے میڈیکل سائنس کے مطابق بھی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جا کے میرا خیال ہے انسان یا تو اپنے حواس میں نہیں رہتا، تو فاطر العقل آدمی کا اگر کسی کے ساتھ کا ادھر کا خیال میں تو مناسب نہیں سمجھتا۔ ان کے خیالات اگر یہ ان کی فلاسفی ہے تو نظریہ کہ ایسے لوگ جو ہیں جماعت اسلامی اسپیشلی کہ پاکستان کے اندر جو ملیٹنٹ گروپس ہیں
उनकी मुकम्मल जमात इस्लामी को होती है और जमात इस्लामी ने भी मुख्तलिफ तरीकों से अपनी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो मौलाना बेगम किया जा सकता है उस मौसूफ का, अगर वो फायदे नजर है तो उसके मुकाबले हासिल किए जाएँ, और अगर ये उन्होंने अपनी नजदीक की बात की तो ये पूरा चौथे की बात नहीं है, अपनी चीज नहीं, जमात इस्लामी की एक हामिल जमात है, के ऊपर मोटिवेशन का एक चेहरा या एक नकाब ओढ़ा हुआ था। ये जो सच्चा लोग हैं, ये जो हकीकी चेहरा है जमात इस्लामी का, वो कभी कभी उनकी हकीकी फिक्र बयान कर देता है। बयान की जितनी भी मजम्मत की जाए मेरा ख्याल है वो कम है, और वो जिस तरीके से कहते रहे और तालिबान तनाजुर में अगर इस बयान से लिया जाए तो यही चीज उन्होंने नहीं कही। उनके नजदीक ये शिद्दत पसंदी, ये इंतहा पसंदी, ये सब चीजें जवाब को जायज और हकीकत समझते हैं। ये तो अपना नुक्ता नजर है। हमने तो बस कंडमनेशन की हुकूमत के सिलसिले में इस्लामी की क्यादत को जब चाहिए कि साहिब फराश हो जाए, इससे पहले जो खिदमत वो एक मरतबा करेंगे जमात के हवाले से नुकसान महसूस होगा। ठीक है, ठीक है। काशिफ आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी मैं आपके साथ जी। आपसे मैं पूछता हूँ कि लाड़काना में जो पीपल्स पार्टी के गढ़ है समझा जाता है, वहाँ पर पाकिस्तान की एक और जमात, सियासी जमात जो उभर कर सामने आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जलसा करती है, और बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि ये, जैसे हमने कल भी देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये जलसा नाकाम रहा है। आप क्या देखते हैं एज ए एनालिस्ट के वाकई में लाड़काना का जो जलसा था वो कामयाब रहा या नाकाम रहा? देखिए, मैं थोड़ा सा इसका सिंध की कल्चर के हिसाब से इसका थोड़ा सा तजिया करना चाहूँगा। सिंध के जो लोग हैं वो थोड़े से जो मिजाजन देख लें या उनका जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा नेशनलिस्ट है। अमूमन होता यह है कि सिंध के अंदर जो सियासत होती है वो दो मुख्तलिफ पार्ट्स में होती है। एक तो जो सिंधीज़म है या जो एक सिंधीज़म के अगेंस्ट दीगर जो ज़बानें हैं जिसमें उर्दू बोलने वाले हैं, पंजाबी हैं या दीगर और जमातें शामिल हैं। तो हमेशा सिंध का वोट दो हिस्सों में तकसीम रहा है। पहली मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी क़यादत भी जो है वो जिनका ताल्लुक मियां वाली से इमरान खान का, वो लाड़काना में आए और इस मकाम पे जहाँ पर जलसा किया है उस मकाम पर उन्होंने जो मोहतात अंदाजे से अगर आप लगाया जाए तो सिंध के एक छोटे से एरिया में एक बड़ा जलसा काउंट होता है। कुछ दावे पीपल्स पार्टी की ये थे कि कॉर्नर मीटिंग थी, पर ऐसा नहीं है, कॉर्नर मीटिंग नहीं थी। कुछ दोस्त जहाँ पे लाइव कवरेज कर रहे थे उनसे भी हमारी बात हुई। तो एक ऐसे दिन जुमे के रोज एक मुजाफाती इलाके में 50,000 60,000 लोगों का मजमा जमा करना, ये पीटीआई की एक अच्छी कामयाबी है, सियासी कामयाबी है। और जहाँ तक आप अगर कंपैरिजन करें कराची और हैदराबाद का, जहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा है, तो उसको आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। यही जलसे पीटीआई ने कराची में भी बड़े अच्छे तरीके से किए हैं, अच्छी बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए हैं और बहुत शॉर्ट नोटिस पे किए हैं। तो इस तरह जो अंदरूनी सिंध की सियासत है उसमें पीटीआई की जो एंट्री हुई है उससे पीपल्स पार्टी यकीनन, जो कि पिछले 7 सालों के से इस सूबे में हुकूमत कर रही है, उसको एक खौफ का शिकार जरूर हुई है। और पहला जलसा ही ऐसी जगह पे चुना गया जो कि उनका गढ़ है, लाड़काना। आप देख रहे हैं कि दावे ये भी किए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से कि लोग बाहर से आए, पर जो वहां पे लोग मौजूद थे, जो कल्चर नजर आ रहा था, उससे यही लग रहा था कि मकामी लोगों की भी बड़ी तादाद उस जलसागाह में मौजूद थी। पीटीआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे नजर आता है सिंध में वो ये है कि पीटीआई जो लोग लेके आए सामने मंजरनामे पे वो ऐसे हों जो माजी में दावदार न रहे हों। पिछले दिनों जिस तरह मुमताज भुट्टो से उनकी बातचीत चल रही थी कि मुमताज भुट्टो को पीटीआई में शामिल किया जाए, ये अगर काम पीटीआई करती तो सिंध में उसको सबसे बड़ा लॉस ही होता
کہ وہ اپنی شناخت جو ہے وہ شاید کھو جاتی. اس ٹائپ کے مختلف جو رہنما سندھ میں موجود ہیں, کانفرنس رہنما جنہوں نے متواتر اتنی پارٹیاں تبدیل کی ہیں, ان کو لوگ ریجیکٹ کرتے ہوئے آئے, مسترد کرتے ہوئے آئے, ان کو اپنے حلقوں میں مسترد کرتے ہوئے آئے. ایک اچھی بات پی ٹی آئی کی جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایک صاف شفاف قیادت سندھ میں رکھ رکھی ہے, جس میں نادر اکمل لغاری کا نام اگر لیا جائے تو وہ جنرل مشرف کے دور میں وزیر ضرور رہے, پر ایک متنازع شخصیت اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے کردار کے حامل رہے. تو لوگ ان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں بنسبت اس کے کہ کوئی ایسا شخص پی ٹی آئی کی قیادت کرے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تفریق بھی یہاں پہ کم نظر آتی ہے اردو اور سندھی بولنے والی, جو یہاں پہ کراچی میں ان کی قیادت ہے. ڈاکٹر عارف علوی اردو بولنے والے ہیں, وہ بھی وہاں پہ نظر آئے. تو کوئی تفریق زبانی بنیاد پہ نظر نہیں آئی. میری نظر میں ایک انٹری ہے سندھ کے اندر, اور یہ جو لسانی سیاست ہے اس میں یقیناً اس سے کمی آئے گی. اور اگر آپ پچھلے انتخابات کا بھی جائزہ لیں تو پی ٹی آئی نے اندرون سندھ سے بڑی تعداد میں ووٹ لیے. سکھر کی ایک نشست پر وہاں کے رکن صوبائی اسمبلی خود اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ جس شخص کو میں نہیں جانتا وہ ہمارے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور اس نے 10 سے 12 ہزار ووٹ لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ چینج چاہتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پی ٹی آئی نے جو پہلا اسٹیپ لاڑکانہ سے لیا ہے وہ ایک اچھا اسٹیپ ہے. یقیناً جو جن لوگوں کو خدشات لاحق ہیں, جو ان سے متاثر ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی سے, ان کو ایک خوف کی عالم بھی ہے. سچویشن اس نہج پر ہے کہ وہ یقیناً اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنائیں گے اور اپنے کارڈ بھی کھیلنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں شکریہ. ہم اسی جلسے کے حوالے سے مزید سوال بھی آپ سے کریں گے. اس وقت ڈاکٹر جواد صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو جی خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. آپ سے بھی میں وہی سوال کروں گا جو صاحبزادہ حامد رضا سے کیا تھا کہ جماعت اسلامی کا جو اجتماع ہے وہ مینار پاکستان کے ارد گرد, اس میں کل منور حسن صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ پاس کی تھی جس میں جہاد اور قتال فی سبیل اللہ اس کلچر کو عام کرنا کا انہوں نے اندیا دیا تھا پاکستان میں. آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی شکریہ توقیر. میں تو جب یہ اسٹیٹمنٹ دیکھی اور پڑھی جب منور حسن صاحب کی, تو نہ ہی مجھے تعجب ہوا نہ ہی حیرانی. یہ تو ایک خاص پیٹرن ہے جماعت اسلامی کا, اور یہ پاکستان کی پیدائش سے بھی پہلے ان کے جو خیالات تھے پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے قائدین کے بارے میں, اور پاکستان کی پیدائش کے بعد جو اس جماعت کا رویہ رہا ہے اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے بسنے والے لوگوں کے ساتھ, تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے دارالحرب بن گیا ہے, تو یہ دارالامن کو, جو ایک اسلامی ملک ہے جہاں پر 97% مسلمان رہتے ہیں, وہاں پر یہ کہتے ہیں جمہوری طریقوں سے تبدیلی نہیں آ سکتی, اس لیے جہاد اور قتال پاکستان میں بھی کرنا پڑے گا. تو میں صاحبزادہ حامد رضا کی رائے سے مکمل طور پر متفق ہوں کہ یہ اعلان بغاوت ہے, اور انہوں نے کھل کے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے, اور انہوں نے کھل کے جو اپنے چھپے ہوئے رنگ تھے ان کو دوبارہ ظاہر کر دیا ہے کہ ہم یہ تشدد کے رستے کے اوپر اس ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ اس ملک کو داعش اور ISIS اور القاعدہ اور طالبان جیسے تکفیری خوارج کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. اور یہ چیز واضح ہے, ہمارے سامنے مختلف سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, بلکہ میرا خیال ہے آج یا کل کے دی نیوز میں ہی رپورٹ تھی کہ ڈرون اٹیک ہوا وزیرستان میں, اور جو دہشت گرد مارے گئے ان میں سے 1 یا 2 کا تعلق جماعت اسلامی سے بھی تھا. انہی کے گھروں سے القاعدہ کے ٹیررسٹ گرفتار ہوئے, انہی کے گھروں سے لشکر جھنگوی اور سپاہ صحابہ کے تکفیری دیوبندی خوارج گرفتار ہوتے ہیں. اور اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائزہ لیں اور سرچ کریں تو آپ کو جو تکفیری خوارج کی جماعت ہے سپاہ صحابہ, اس کے سربراہ احمد لدھیانوی کے ساتھ ان کی تصویریں نظر آتی ہیں, منور حسن صاحب کی, بلکہ ان کے جو جانشین ہیں وہ ان سے 2 ہاتھ آگے ہیں, سراج الحق صاحب,
بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ان کا نام سراج الحق جنگوی ہونا چاہیے. وہ کھل کے احمد لدھیانوی دیوبندی کے ساتھ کھل کے جو ہے ملاقاتیں کرتے ہیں اور کھل کے پبلک ریلیز کے اندر اور اوپن جیپ میں جو ہے کھڑے ہو کے سفر کرتے ہیں. تو یہ لوگ بعض اوقات ہم سے پوچھتے ہیں کہ داعش کہاں ہے. یہی ہے داعش اور یہی ہے ISIS. اور منور حسن صاحب نے کل اپنے ان تکفیری خارجی نظریات کا کھل کے اعلان کر دیا. تو یقیناً ہماری خواہش ہے اور ہماری اپیل ہے پاکستان کے آرمی چیف سے اور پاکستان کی حکومت سے اور پاکستان کی سپریم کورٹ سے کہ اس دہشت گردی کا بلکہ اس نظریاتی دہشت گردی کا نوٹس لے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی طرف سے یہ کوئی بیان سامنے نہیں آیا کہ یہ ان کا پارٹی موقف ہو, تو آپ اس کو ایک ذاتی رائے سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں جی, نہیں سمجھ سکتے پارٹی رائے. یہ ان کا ایک مستقل ان کا موقف ہے. جماعت اسلامی کا القاعدہ کے ساتھ, طالبان کے ساتھ اور سپاہ صحابہ کے ساتھ خفیہ اور اعلانیہ تعلق رہا ہے. طالبان کی دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہیں اس کو یہ کھل کر اور بالواسطہ طور پر اس کو جسٹیفائی کرتے رہے ہیں. جب یہ جماعت اسلامی کے امیر تھے, آپ یاد کریں, انہوں نے کہا تھا کہ جو ہماری پاک فوج ہے اس کے جو لوگ طالبان سے لڑتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اس کو انہوں نے شہید کہنے سے انکار کیا تھا. اور اب سراج الحق صاحب, جیسا میں نے عرض کیا, کھل کر ایک تکفیری خوارج کی جماعت کے ساتھ کھل کر انہوں نے اتحاد قائم کیا ہوا ہے. تو یہ کوئی انفرادی رائے نہیں ہے. یقیناً ان میں سے کچھ اس طرح کے چالاک لوگ ہیں جو یہ کہیں گے کہ یہ ان کی انفرادی رائے تھی. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. یہ جماعت کا ایک مستقل ان کا یہ موقف, ان کا یہ وتیرہ رہا ہے. پاکستان سے پہلے جب پاکستان نہیں بنا تھا تو یہ نا پاکستان کہتے تھے, قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے, اور آج یہ تکفیریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ کسی انفرادی رائے کے اوپر ہم اس بات کو جو ہے اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, چلیں, تھینک یو. کاشف ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ ہیلو, چلے کاشف کو بھی دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, لاڑکانہ میں جو جلسہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کے گڑھ میں PTI کی طرف سے, ہم نے پہلے کاشف سے بھی بات کی اس سلسلے میں. آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ابھی بیان دے رہے ہیں کہ اس طرح کا جو جلسہ ہے وہ ناکام رہا ہے, حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں پہ جمع بھی ہوئے اور انہوں نے اسی جوش و ولولے کے ساتھ, جس طرح کے ہم دیکھتے آ رہے ہیں PTI کے جلسوں میں جو مختلف شہروں میں اس وقت ہو رہے ہیں. آج بھی جو ایک جلسہ ہے گجرانوالہ میں, وہی جوش و خروش دیکھا آپ نے بھی. آپ اس کو کس طرح موازنہ کرتے ہیں دوسرے جلسوں کے ساتھ؟ جی, دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا نقطۂ نظر اور ایک ہے پاکستان تحریک انصاف کا نقطۂ نظر. تو میرا خیال ہے ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ جائزہ لینا چاہیے. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے نقطۂ نظر کا تعلق ہے کہ ان کے لوگ شادیانے بجا رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں کہ دیکھو جلسہ اتنا بڑا نہیں ہوا جتنا کراچی میں ہوا تھا یا جتنا لاہور میں ہوا تھا, تو میرا خیال ہے کہ یہ شکست خوردہ ذہنیت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان کی پیپلز پارٹی کے طور پر بیہیو کرنا چاہیے. انہیں اپنے آپ کو لاڑکانہ پیپلز پارٹی نہیں بنانا چاہیے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی والے یہ سمجھتے ہیں کہ لاڑکانہ ہمارا گڑھ ہے اور اس لیے عمران خان زیادہ لوگ اٹریکٹ کرنے میں کامیاب نہیں رہے اور ٹوٹل 40,000 لوگ آئے یا 30,000 آئے یا 50,000 آئے اور یہ تعداد 1 لاکھ سے زیادہ نہیں تھی جیسا کہ کراچی, ملتان اور لاہور اور راولپنڈی کے جلسوں میں تھی, تو میرا خیال ہے کہ یہ سوچ غلط ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج کوئٹہ میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, پشاور میں نہ ہونے کے برابر ہے, لاہور اور ملتان میں اس پارٹی کا اثر بہت حد تک معدوم ہو چکا ہے, اور ایون سندھ کے جو شہری علاقے ہیں وہاں پر اس کا اثر جو ہے تقریباً ختم ہو چکا ہے. تو یہ انہیں اس چیز کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو لاڑکانہ ابھی بھی ہمارا اسٹرانگ ہولڈ ہے, ابھی بھی اندرون سندھ کے 2, 4, 5 یا 10, 12 کانسٹیچوئنسیز ہمارا اسٹرانگ ہولڈ ہے, اور دیکھو ہم یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ابھی تک جگہ نہیں بنانے دیں گے.
اس کی بجائے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو پاکستان کی پارلیمان ہے جس کے اندر 300 سے زیادہ نشستیں ہیں، ان میں سے کتنی نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جیتنے کی پوزیشن میں ہے. تو انہیں تھوڑا ریالٹی موڈ کے اندر آنا چاہیے. انہیں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان فوبیا اس موڈ سے باہر نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے نقطۂ نظر کا تعلق ہے، ان کے نقطۂ نظر سے یہ جلسہ کامیاب تو گیا. ظاہر ہے کہ جیسے کاشف حسین بتا رہے ہیں کہ اگر 40-50 ہزار افراد جمع کر لیے گئے اندرون سندھ ایک دیہی علاقے کے اندر تو یہ تعداد کم نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کافی بھی نہیں ہے. اور یقیناً عمران خان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اندرون سندھ بہت زیادہ مواقع میسر ہیں. لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی پور گورننس سے جو ہے مایوس ہیں، لوگ نیشنلسٹ پارٹیوں کی دو عملی سے بھی مایوس ہیں، اور لوگ پاکستان مسلم لیگ نواز شریف سے تو مکمل طور پر مایوس ہیں. تو اپرچونٹی تو وجود رکھتی ہے، لیکن کام کرنا پڑے گا. ان کو 1 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد لاڑکانہ کے وزٹ کی بجائے ان کو ریگولرلی سندھ کے دورے کرنے چاہیے، سندھ کے اندر اپنی جماعت کو مضبوط کرنا چاہیے، اور سندھ کے عوام کے لیے ویلفیئر کے کام کرنے چاہیے انہیں ہر ضلع اور ہر تحصیل کی سطح کے اوپر، تاکہ جماعت جو ہے تحریک انصاف وہ مضبوط ہو سندھ میں. ٹھیک ہے جی چلیں، تھینک یو ڈاکٹر صاحب. کاشف بھائی سے جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان میں جو سیاسی طور پر ہلچل مچ رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے. اس کے علاوہ خاص طور پر لاڑکانہ کا جلسہ جس میں شاہ احمد محمود قریشی کی جانب سے ایک خاص موقف اپنایا گیا، اس پر کاشف حسین سے مزید تفصیلات لیں گے کہ انہوں نے کس حوالے سے پیپلز پارٹی کی قائدین کی تعریف کی، اور اس کے علاوہ اپنی حکمت عملی وہ کس طرح وضع کریں گے جبکہ وہ بےنظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں ان کی تعریفیں کرتے رہیں گے. اس وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد ہمارا پروگرام جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے.